السلام علیکم، انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی ہمیشہ کی طرح ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور کال کرنے کے لیے 021-227-0839. عموماً میرے پاس تمہید ہوتی ہے، لیکن آج ایک اور صاحب کے پاس مجھ سے بہتر تمہید ہے. بہت سے لوگ مجھے ای میلز کرتے ہیں کہ یہ بات کی جائے، بہت سے لوگ فیس بک پہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ سوال کریں، اس کو بلا کے یوں پوچھیں اس کو اور یوں. میں کہتا ہوں بھائی یہ کرنے والے کام نہیں، کسی کو یہ عدالت کا کٹہرا نہیں ہے کہ کھڑا کر کے ان سے سوال یا بدتمیزی کی جائے. لیکن ہاں، جو باتیں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ٹی وی اینکر بیٹھ کے کرے، آپ خود کیجئے. اور جب تک کہ فرسٹ پرسن میں ہم نہ کریں مزہ نہیں آتا. تو ایسی ہی ایک بات کسی صاحب نے آج لکھی اور میں نے کہا بھائی میرا جو روز کا جواب ہوتا ہے کہ آپ آ کے کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے. تو انہوں نے بڑی دل سے کہا کہ جی ہاں میں یہ بات کرنے کو تیار ہوں. تو فروخ صاحب ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، وہ جو کہنا چاہتے ہیں ہم سن لیتے ہیں. السلام علیکم فروخ صاحب. فروخ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم فیصل، آپ جناب. آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جناب، فرمائیے. جی کیسے ہیں فیصل؟ الحمدللہ، دعا میں یاد رکھیے، فرمائیے جناب. فیصل صاحب، میں نے آپ کو جو پہلے بیچ میں بات ہوئی تھی میری آپ کی ای میل پہ فیس بک کے تھرو، جی اس پہ میں نے بات کی تھی ریلیٹڈ ٹو آرمز اینڈ ایمونیشن. جی ایکچولی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں یہ دوں گا کہ ہمارے یہاں جو آج کل حالات چل رہے ہیں، آئی تھنک سب اس کا حصہ ہیں، سب اس کو سمجھتے ہیں کہ سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ بہت زیادہ انسیکیور ہو گئی ہے ہماری قوم. یقیناً. تو ایک سیکنڈ، آئی ایم سوری، مجھے ہولڈ کریے گا پلیز. خیر تو ہے فروخ صاحب. سوری سر. جی فرمائیے. تو فیصل صاحب، سلسلہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری قوم اتنی انسیکیور ہے، جی اس سے کوئی چھوٹا سا بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے ایموشنلی. جی جی یقیناً. تو آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ میرے ساتھ کل رات میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جی کہ میں اپنے گھر پہ موجود تھا اور ایک دم سے بہت ہیوی فائرنگ، جو کہ کراس فائر معلوم ہوتا تھا، جس کو میں سمجھا کہ شاید ہماری پولیس کوئی مقابلے میں انوالوڈ ہے. جی وہ میرے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے بالکل نیچے شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور وہ اس قدر لاؤڈ اور اتنی دیر چلتا رہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کتنا آرمز ایمونیشن ہے جو کہ اس وقت استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد مطلب میں نے اپنے جو ہمارے بلڈنگ کے چوکیدار تھے ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ باہر بیٹھے ہیں تو آپ اندر آ جائیے. ان کو فون کیا میں نے. اس وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہمارے سامنے 2 بلڈنگز ہیں قریب قریب، ان دونوں میں شادی ہو رہی ہے اور دونوں میں ایک طرح کا کمپٹیشن ہو رہا ہے، جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بارات کے ٹائم پہ. اچھا، تو یعنی زور کا مقابلہ ہو رہا تھا کہ کس کے پاس زیادہ اسلحہ ہے اور شور زیادہ کون کر سکتا ہے. جی ہاں، اور ہوائی فائر ہو رہے تھے اور کافی ہولناک منظر تھا اس وقت. ہم تو خیر گھر کے اندر تھے، لیکن ذہن میں یہ تھا کہ خدا نخواستہ کہیں کسی جگہ پہ واردات ہو رہی ہے. چلیے بہت شکریہ فروخ صاحب. اللہ ہم سب کو عقل دے اور ہدایت دے اور اللہ کرے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے. آپ نے ہمت کی. شاید آپ کو تھوڑی گھبراہٹ بھی ہوئی بات کرتے ہوئے، لیکن ایسی کچھ بات نہیں ہے. آپ کی آئیڈینٹی ہم محفوظ رکھیں گے. بہت شکریہ آپ نے کال کر کے یہ بات بتائی. بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہمارے ہاں عام ہوتی ہیں اور ان کو ہم عادی ہو گئے اور بھول بھال گئے، ان کی کوئی پکڑ بھی نہیں ہوتی. عجیب و غریب چیز آج یہ ایک پریس ریلیز میرے پاس ہے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی کی، جس میں انہیں بتایا کہ جی کسی جگہ پہ کسی انجمن کے سیکرٹری کو گرفتار کر لیا کیونکہ وہ فٹ پاتھ غیر قانونی طور پہ کاٹ رہے تھے. بہت ہی عجیب و غریب خبر ہے. پھر کوئی جو باغ میں جو پودے ہوتے ہیں ان کو پانی دینے کی جو موٹر تھی وہ کوئی 2 لوگ چوری کر رہے تھے، ان کو بھی پکڑ لیا گیا. اس کے بعد پھر کوئی فٹ پاتھ کاٹ رہا تھا یونیورسٹی روڈ کے سامنے، اس کو بھی رات کے 4 بجے گرفتار کر لیا گیا. پھر یہ بھی کہ جو لوگ یو ٹرن الٹا لے کے غلط سائڈ پہ چلاتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ اس معاملے میں ذرا جذباتی ہوں، ان کو پکڑنے کا بھی آرڈر دے دیا گیا. تو یہ ایک تھوڑی سی انیوژل سی چیز ہے جو کہ ہمارے شہروں میں ہونے کی شاید کچھ پکڑ دھکڑ. تو یہ جاننے کے لیے کہ یہ سلسلہ کیا ہے، ہم سی ڈی جی کے جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی ہے اس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں اظہر ہاشمی صاحب، ان سے تھوڑا سا پوچھنے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہاشمی صاحب آپ بات سن سکتے ہیں میری؟ آپ کی آواز آ رہی ہے جناب. السلام علیکم ہاشمی صاحب. جناب سر، یہ آپ کس قانون کے تحت اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو کیوں پکڑ رہے ہیں آپ؟ معصوم لوگوں کو کسی نے حسب ضرورت اگر تھوڑی سی روڈ ووڈ کاٹ لی تو اس میں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ بہت اچھے جی، بہت اچھے. میں آپ کو تھوڑا سا اس میں کانسیپٹ سمجھاتا ہوں. جی. ہمارے سی ڈی جی کے کا
it's basically our duty کہ ہم اس پورے شہر کو بنائیں انفراسٹرکچر with the kind patronage of City ناظم الحمدللہ کافی حد تک بن چکا ہے. جی ہماری رسپانسبلٹی ایز فار کنسٹرکٹنگ اور بلڈنگ انفراسٹرکچر جی وہ کافی حد تک ہم فلفل کر چکے ہیں. however ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی صرف اس حد تک ہی نہیں ہے بلکہ ہم نے ایک یارڈ اہیڈ کی بات کی ہے کہ جو بھی اس انفراسٹرکچر کو خراب کرتا ہے وی ول بی دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس جو اس چیز کو روکے گی. ٹھیک ہے. اور اس پہ ہمیں بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں فرام اوور سپیریئرز ایز ویل ایز سٹی ناظم کہ زیرو ٹالرنس. تو قانون تو اس کا بڑا سمپل ہے کہ جو بھی سی ڈی جی کے کی پریمیسز کو ٹچ کرتا ہے دیٹ کمز انڈر ایس ایل جی او جو کہ ہمارا قانون ہے. اور اس میں ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم جا کے پکڑتے ہیں. بیسکلی وی گیٹ دا ہیلپ فرام دا لوکل پولیس. ٹھیک ہے. جن کے پاس اتھارٹی ہے. جن کے پاس اتھارٹی. ٹھیک ہے. یا ان کو رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں جب ہم اسٹریٹ اوے تھانے میں لے جا کے ان کو سبمٹ کرتے ہیں اینڈ اکارڈنگلی وہ ایف آئی آر اور جو بھی ان کی رجوئی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. اچھا ہاشم صاحب اس کا بڑا ایک آبویس سوال لوگ اٹھائیں گے کہ یہ قانون ہمارے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی قانون سب کے لیے ہے کہ یہ بیچارے غریب کے لیے ہی امیر کے لیے بھی ہے. نہیں جی اب آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کو جیسے آپ نے پہلے ہی اپنی بات میں عرض کیا جی کہ ایک جنرل سیکرٹری تھے ان کو بھی پکڑا ہم نے جی اور ایک ٹھیلے والا جو چوری کر رہا تھا ہماری موٹر ان کو بھی پکڑا. تو اٹ ریئلی ڈونٹ میٹر مطلب ایز پر ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی تھانے داری یا کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اٹ از یہ کہ میسج بڑا کرسٹل کلیئر جائے کہ جی اب دیر از اے سٹی اونر مطلب ہم اون کرتے ہیں شہر کو. ٹھیک ہے. سی ڈی جی کے اور ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا فاروق صاحب نے بات ابھی کی وہ جو فائرنگ کی شادیوں پہ اس کے لیے کچھ کریں کیونکہ وہ ایک بڑی شدید تکلیف دہ چیز ہے. جی آئی وش کہ اس کے لیے ہم کچھ کر سکیں لیکن سنس ایز اے کمیونٹی پولیس ہماری انڈر لا اینڈ آرڈر سچویشن مطلب ہماری جورسڈکشن نہیں ہے وہ ہم اس میں ہاتھ ڈال نہیں سکتے. ایز اے شہری تو میں بڑے دل سے چاہوں گا کہ اس کے لیے ہم کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے. لیکن ایز اے آفیشیل کیپیسٹی ہم اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. اچھا دو سوال اور ایک تو یہ کہ ابھی شادیوں کا سیزن آ رہا ہے اور ساری رات پارٹیاں ہوں گی گانے بجائے جائیں گے اس کے لیے کچھ کر سکیں گے آپ؟ ڈیفینیٹلی اس پہ شادیوں کے سیزن سے پہلے ہمیں اپنے سپیریئر سے انسٹرکشنز ہیں کہ ہم نے ایک میٹنگ کنڈکٹ کرنی ہے اور اس کا باقاعدہ ایک لائحہ عمل ترتیب دیں گے. جی. اس میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہاؤ ٹو کرٹیل مطلب جو دوسرے لوگوں کو بودریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو کس طرح ہم نے کرٹیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈلی وی آر آل اویئر کہ سی ڈی جی کے کی جورسڈکشن جو ہے پوری کراچی میں نہیں ہے لمیٹڈ ایریاز ہے. تو باقی ایریاز بیچارے محروم رہیں گے ان تمام چیزوں سے. جی دیکھیں میں ایز اے کمیونٹی پولیس ریپرزینٹیٹو میں آپ کو بتاؤں ایز اے چیف کمیونٹی پولیس آفیسر کہ فرسٹ ٹائم ایور ان دا ہسٹری آف چیف کمیونٹی ہم کمیونٹی پولیس ہم نے اس دفعہ آؤٹ ریچ پلان رکھا ہوا تھا رمضان. اوکے ہاں بالکل بالکل آپ کے آدمی سارے شہر میں کھڑے تھے. جی ہاں ڈیفینس میں آپ یہ دیکھیں کہ کبھی اویلیبلٹی مطلب کبھی آپ کو وہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. لیکن ایز اے کمیونٹی پولیس ہم تو ریپرزینٹ کرتے ہیں ساری کمیونٹیز کو. ٹھیک ہے. اور ہم انٹینڈ کرتے ہیں ساروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. آلرائٹ. جی فینٹاسٹک. رائٹ حسن صاحب بہت شکریہ. اللہ کرے کہ ہم کیونکہ آج میں نے بھی ایک بات یہ فیس بک پہ لکھی تھی کہ تھوڑا صفائی کا خیال کریں تو ایک صاحب نے حالانکہ بڑے عزیز دوست ہیں بڑی دکھی سی بات لکھی کہ جی ہم اتنا پیسہ سی ڈی جی کو دیتے ہیں میں کیوں صفائی کروں. تو ہم نے یہی کہا کہ بھائی گندگی کرنے کی ذمہ داری بھی پھر چھوڑ دو. اگر صفائی کی نہیں ہے تو کم از کم گندگی تو نہ کرو. حسن صاحب بہت شکریہ آپ نے ہم سے بات کی. درخواست میری سب سے یہ ہے کہ اگر ہم کچھ بھلا نہیں کر سکتے تو خدا کے واسطے برا بھی نہ کریں. لیکن گھوم پھر کے پھر ذمہ داری ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میڈیا کی ذمہ داری ہے. ہمارے پاس 2-3 بڑے اچھی باتیں آ گئی ہیں. اگر آپ کہیں یہ حال برا کیوں ہے تعلیم نہیں ہے اور ذمہ داری کس کی ہے میڈیا کی ذمہ داری ہے. لگتا ہے کہ بس یہ 2 شعبے ہیں جس پہ آپ سارے فساد اور جھگڑے ان کے تعلیم نہیں ہے اس لیے گڑبڑ ہوئی اور میڈیا کچھ کرتا نہیں ہے. اب میڈیا کے پاس کون سا جادو ٹونا ہے جس سے وہ ایسے ہلائے گا اور سب صحیح ہو جائے گا. میرا تعلق تو اس پیشے سے بہت مختصر سا ہے لیکن 2 بڑے عزیز دوست بھائی ہیں ہمارے جن کا نہ صرف تعلق لمبا ہے لیکن ماشاءاللہ ان کی شہرت اور ان کی ریچ جو ہے شہرت سے زیادہ ان کی جو ریچ ہے ان کی بات میں جو دم ہے وہ شاید میں کم از کم ان سے 2-4 کوس پیچھے ہی چلتا رہوں گا کیونکہ ان کے دل بڑے صاف ہیں. اظفر صاحب بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور آپ مجھ سے اتنی دور ہیں پھر بھی ہاتھ ملائیں گے. سلمان ثاقب شیخ صاحب. جی جی ٹرپل ایس قسم کا نام ہے اور اتفاق سے جس کرائے کے گھر پہ میں گیا ہوں ابھی اس کا نام بھی سلمان ثاقب شیخ ہے گھر پہ.
تو نہیں اس بندے کا نام جس کا گھر لیا ہے تو اچھا لگتا ہے, لوگوں کو لگتا ہے میرا اپنا گھر ہے, لوگ آتے ہیں کہتے ہیں تم نے گھر لے لیا, 1000 گز کا ہے گھر, دیکھ رہے ہو. تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے. وہ جو فاروق صاحب آئے تھے اسٹارٹنگ میں شادیوں کی وہ فائرنگ والی بات, اس نے اچھی بات بولی, کرنے کا ایک دم سے انہوں نے کہا ہولڈ کریں, میں نے کہا, اس نے بولا لے میں موبائل چھین لیا کسی نے, کسی نے وہی گن دکھائی بولا گھر بھی آ گیا کہ ہاں میں وہی شکایت تمہارے آ جاؤ ذرا بتاتے ہیں, ہولڈ کیجیے گا پٹ رہا ہوں, سوری فاروق. نہیں وہ شاید ہوتا ہے لائف کال پہ, اس پہ شاید تھوڑی سی گھبراہٹ لگتا ہے. فاروق صاحب نئے آئے ہیں شہر میں, جو فائرنگ پہلی آوازیں سنتی رہتے ہیں ہم اکثر. کیوں سنتے ہیں؟ کلچر ہے, ہم تو پتہ نہیں جب 80s میں جب چھوٹے ہوتے تھے جب بھی سنتے تھے, اب یہ پھر بھی وہ کلچر ختم ہو گیا, شکر ہے اللہ کا. مجھے یاد ہے وہ دن بھی جب 11 دن ہڑتالیں ہوتی تھیں, 6 دن ایک ساتھ ختم ہوئی, اللہ کا لاکھ شادی کی فائرنگ سننا بہتر ہے, شادی کی جو ہم نے سنی ہوئی ہے نا وہ بہتر ہے, خوشی میں چلا لو. انکل کے گھر ملی جاتے تھے تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ واپس بھی آئیں گے نہیں آئیں گے, تو وہ ٹائم دیکھ لیا. تو اس لیے ہم بہت ٹف بچے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ضیاء کے دور کے بچے ہیں, ہم کہتے ہیں ضیاء کے ہی بچے, ضیاء کے بچے ہماری سوچ ہو جو پہلے ہے, اور جو آج کل کے بچے ہیں وہ بل گیٹس کے دور کے بچے ہیں, وہ انٹرنیٹ کے اندر پیدا ہوئے. اچھا آج میں وہ پڑھا تھا ٹائم یا نیوز ویک کے اندر, آرنولڈ شوارزنیگر کے اوپر ایک لفظ تھا پولیٹیکل سیلیبریٹی. تو ابھی آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے میں آپ کے بارے میں کہوں, پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی ہے, سیلیبریٹی بھی ہے, لیکن انڈر کٹ میں پولیٹیکل ہے, گورنر نہیں ہے. لیکن ہے وہ ریچ, آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس وہ طاقت ہے؟ ہوا یہ نہیں, ایک بات اصغر کی بات سے پہلے بات کرتے ہیں, ہم مجبور ہیں یہ باتیں کرنے پہ. آپ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ملک میں خوشحالی ہو, بیلجیم میں لوگ کتابیں پڑھتے ہیں بیٹھ کے, کولمبیا والے بھائی آئے, انہوں نے بولا کہ یہ سٹی ناظم نے کوئی سسٹم تھوڑا غلط کیا ہوا کراچی میں, یہاں لائبریریز ہونی چاہیے اور یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو بیسیکلی ہم جس حالات میں رہتے ہیں تو ویسی باتیں کرنی شروع کرتے ہیں. وہ طاقت کو ڈیفائن کرنا, طاقت جس طاقت کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ چینج کی بات کر رہے ہیں یا خالی ہمارے پاس پاور آف اسپیچ ہے؟ نہیں, میں طاقت سے مطلب ہے کہ وہ جو صاحب جنہوں نے کہا کہ جی میں پیسے ٹیکس دیتا ہوں, میں کیوں صفائی کروں, تو میری طاقت سمجھتا ہوں اگر میں ہے کوئی تو اس کا استعمال یہ کہ بھائی تم بھلا نہیں کر سکتے, خدا کے واسطے گند تو نہ کرو, کام مشکل. تو وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی طاقت کیا ہم رکھتے ہیں؟ ہاں, وہ اس کے وہ ہم بیسیکلی مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, خالی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے. ہمارا کام جو ہم سمجھتے ہیں, انفیکٹ سب میڈیا کے لوگوں کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیڈ پلانٹ کرنا, وہ سوچ دے کے ہٹ جانا, باقی پھر جس طرح کی زمین ہوگی اس طرح کا پودا نکلے گا. یہ ہمارا کام ہے بیسیکلی, ٹو پلانٹ دا سیڈ. اب ہم کرتے کیا ہے کہ ہم بیٹھ کے نا ان کو بولتے ہیں نہیں یہی صحیح ہے یا یہ نہیں کر سکتے ہیں, اٹس لائک اسکولنگ. تو اب اور اسپیشلی اب جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ رہے کہ وی آر آلویز ٹاکنگ اباؤٹ ناٹ دا پرابلم بٹ دی آفٹر افیکٹس آف اٹ. لائک ہم بات کرتے ہیں ہیلپ لیسنس کی, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہیلپ لیسنس کریٹ ہوئی ہے لا لیسنس کی وجہ سے. جب لا لیسنس ہوتی ہے تو ہیلپ لیسنس ہو جاتی ہے کہ میرے گھر میں کوئی آ کے کچھ چھین کے چلا جائے, وہ فائرنگ کر رہا ہے, میں کچھ نہیں بول سکتا, میرے گھر کے سامنے کھڑا ہو کے ڈکیتی پڑ گئی, میں پولیس کو فون کر رہا ہوں, میں پولیس پہ شک کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں پولیس بھی صحیح ہے کہ نہیں, یہ تو نہیں ملی. سمپل ہے, آپ کے شو کے بعد فیصل قریشی جب اپنے گھر پہ گئے اور ان کے کیمرے چوری ہو گئے 4-5 لاکھ روپے کے, وہ ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. فیصل قریشی جو مشہور آدمی ہیں, کامیڈی والے جن کو زیادہ لوگ جانتے ہیں میرے خیال میں, ہاں ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ہے. یہاں سے نکلنے کے بعد اس کے اگلے دن ہی ہاں ان کی رات کو, اب یہ ہیلپ لیسنس کی اس میں نہیں آئے گا تو کس میں آئے گا؟ یہ فیکٹ ہے. یہ بیچارہ ہو گیا. تو اب اس سے کیا ہو رہا ہے, فرسٹریشن اور اینیموسٹی بڑھ رہی ہے ٹورڈز ایوری باڈی اراؤنڈ اس. تو وہ فٹ پاتھ نہیں کاٹیں گے تو کیا کریں گے, وہ گاڑی الٹی نہیں چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ لا تو پہلے لگائیں نا, لا امپلیمنٹ تو کریں. اف یو ڈونٹ امپلیمنٹ دا لا تو ہم سارے تو توڑنے کے لیے بیٹھے ہیں. کیا آدم نے نہیں سیب کھا لیا تھا اوپر, لیکن اس کے بعد چترول بڑی ہوئی تھی, تو یہ ہو تو نہیں ہماری, ہم بھی تو یاد نہیں کی ہیں, کیا کریں. اچھا, بڑی مزے کی آپ نے بات کہی, اور یہ شاید میں شکر گزار ہوں آپ کے اس جملے کا, کیونکہ یہ میں نہیں کہہ پاتا تھا کہ ہم پرابلمس کی بات کرتے ہیں, اس کی وجوہات کی بات نہیں کرتے. اور یہ میں انکہی سے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی آپ سولوشنز نہیں بتاتے. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں کیسے کہوں کہ سولوشن تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن شاید اگر جو مشکلات یا تکالیف یا برائیاں ہیں اس کی وجہ ہم سمجھ لیں تو شاید حل نکل آئے. اور یہ بات میں کبھی ورڈ نہیں کر سکتا, آپ نے میرے لیے بڑا جادوئی جملہ دے دیا مجھ کو آج آپ نے, پیسے ہو گئے کہ اگر ہم وجہ سمجھ لیں تو ہم فیصل کسی بھی چیز کو آپ لنک کر سکتے ہیں ٹو لا لیسنس. ان دس کنٹری ایوری تھنگ فرام کرپشن ٹو اینی تھنگ. اب کوئی چیز, پانی گھر پہ نہیں آ رہا, آپ تھکے تھکے دفتر سے گھر جاتے ہیں, آپ لائٹ آن کرتے ہیں, لائٹ نہیں چلتی, یہ بھی لا لیسنس کی وجہ سے ہے. مطلب یو نو پیپل پے دا ٹیکسز, دا بلز آن ٹائم. اگر وہ ایک سرٹن اسکولنگ کی ہم بات کرتے ہیں, ایجوکیشن کی, آپ ایک پیرامیٹر بنا دینا جی یہ اسکول اتنا بڑا ہوگا, اتنے اسکوائر یارڈز پہ ہوگا, اس میں اتنے گراؤنڈز ہوں گے تو اسکول کرائے گا, ورنہ یہ اسکول نہیں ہے. اور ساری زندگی ہم تانے سنتے رہیں گے اپنے اباؤں کے کہ ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا, تو ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا. ہم لوگ اصل میں ایک زمانے میں اس لیے پھنس گئے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا,
کیونکہ وہ آگے جو زمانہ آ رہا ہے وہ اور برا آ رہا ہے. اگر حبیب پبلک اسکول جو ایک اسکول اچھا تھا, جس کی میں بھی مثال دیتا ہوں کہ مجھے ہوتا تھا کہ کاش میرا داخلہ اس کے اندر ہو جائے, لیکن نہیں ہو پاتا تھا, گراؤنڈ بڑے تھے. یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ پتہ نہیں کیا پڑھاتے ہوں گے, اللہ جانے پڑھتے بھی ہوں گے لڑکے, وہاں نہیں پڑھتے ہوں گے, لیکن وہاں سوئمنگ پول تھا, گراؤنڈ تھے, ہاکی پلیئرز نکلتے تھے, حسن سردار وہاں سے نکل رہا ہے, قمر ابراہیم وہاں سے نکل رہا ہے. اچھا تو لگے, ہاں خوشی تو اسکول جانے میں. اب آپ کا اسکول کتنا بڑا ہے, یہ اصل میں پہلے ایک گھر تھا 500 گز پہ, ابھی 250 گز پہ اسکول ہے اور 250 گز پہ آنٹی انکل رہتے ہیں. ارے رات کو کرایہ دار بھی رہتے ہیں وہاں پہ, چلے جاتے ہیں, یہ بھی چکر ہے وہاں پہ. تو اس کے پیچھے لا ہونا ضروری ہے, اور لا کو انفورس کریں, امپلیمنٹ کریں نا. ہاں نہیں وہ کیا نا شادیہ مرینہ ہمیں انٹرویو ایک دیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹینٹڈ والا ایک لا کر دیا ہے. ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کون سی فینسی نمبر پلیٹ کہتے ہیں نا, وہ لگا کے جھنڈا لگا کے جا رہے ہوتے ہیں. یار کس طرح کا لا؟ نہیں وہ کیا بات کر رہا ہے, ہمارے ملک میں لا تو خالی ان لوگوں کے لیے جو ہم جیسے ہیں, جن کا انفلوئنس نہیں ہے. بالکل. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ان کو 3 مہینے تک تو سختی انہوں نے کی, واقعی انہوں نے دکھانے کے لیے نئی گورنمنٹ آئی تھی, کر دو. کیا بات کرتے ہیں حضور, سوری 2 دن تک, سوری سر وہ سر نہیں 2.5 گھنٹے. میں نے کیوں ہٹا دیا, مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا تھا, ابھی بھی افسوس ہے کہ یار میں نے کیوں ہٹا دیا. سب جھانکنے گاڑی میں. وہ کبھی آپ کو اگر موقع ہو تو آئیے گا, ہم آپ کو وہ ان ایڈیٹڈ ورژن دکھائیں گے اس فوٹیج کا 2.5-3 گھنٹے جو ہم نے ایکسرسائز کی تھی. یاد ہے میں وردی پہن کے کھڑا ہوا, بالکل ہاں مجھے یاد ہے. وہ مجھے زندگی میں پہلی بار سمجھ میں آیا کہ ٹنٹڈ گلاس کا مقصد فائدہ کیا ہے صاحب. بہت فائدہ ہے, بہت فائدہ ہے. میں نے بھی سوچا کرا لوں, لیکن وہ والدہ نے ایسی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا, اور بیگم نے سوچا کہ تمہارے کرتوت صحیح نہیں ہے. بیگم نے دیکھا ٹیڑھی آنکھ سے. ہاں ان بیگم نے تو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتی نہیں ہے, وہ تو پھر سمجھا دیتی ہیں, والدہ لحاظ کر لیتی. اصل میں ہوتا یہ نا کہ وہ بھی بیچاری مجبور ہیں, کیونکہ وہ تو ایک خاتون ہے جنہوں نے ہو سکتا ہے ان کے پیچھے ان کی پارٹی نے لا بنایا ہو. وہ پارٹی میں یہاں ان کی پارٹی ہیں, ان جیسی بہت ساری پارٹیاں ہیں, ایک پارٹی کی ہم بلیم نہیں کر سکتے. کسی اور کی گورنمنٹ ہوتی جب بھی یہ ہوتا, نواز شریف صاحب کی ہوتی جب بھی ہوتا ہے, MQM کی ہوتی جب بھی یہ ہوتا, میں بتا رہا ہوں صحیح ہے نا. ہوتا ضرور ہوتا یہ کہ وہ ایک اکیلا نہیں ہوتا, وہ کوئی ایک اور نکال. جس طرح کا ہمارا ریلیجن ہے, جس طرح ہمارا ریلیجن ہے اسلام آف چوائس, ویسے ہی ہمارا لا ہے, لا آف چوائس. ویسے ہی ہماری ایجوکیشن ہے آف چوائس. ایوری تھنگ, اگر اف یو ہیو مور منی تو آپ بہتر چیز کر لیں گے, اف یو ہیو نو منی تو آپ بری چیز کر لیں گے, ورنہ آپ ملک چھوڑنے. کسی بندے نے بڑی انٹرسٹنگ بات کل کی, ایک ینگسٹرز کی بات ہے, یہ وہ سینگ کہ یار پہلا موقع مجھے ملے تو میں ملک چھوڑ کے جاؤں. یہ تو یہاں پہ اتنا لمبا تیر میرے چوہا ہوا جو روز میں نکالتا ہوں, اور میں 2 بار ملک سے باہر گیا ہوں, واپس آ گیا ہوں, بیکاز اس جگہ سے پیار ہے. ہم ڈیفینڈ کر کے مر گئے ہیں, لیکن ان کے پاس لاجک زیادہ اچھی ہوتی ہے, اور وہ صحیح لاجک ہوتی ہے. وہ ہوتا ہی ہے کہ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں اس دور کو قدرت سے دیکھ رہے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ جو ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو رہا. اصلاً تو ہم نے ایسی مذاق کیا تھا ایک شو پہ, ہم نے کہا تھا اتنا بڑا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے آپ کا, ختم کریں اس کو یار. اب تو غریب ملک ہے نا ہمارا, یہ تو ابھی بتا رہے ہیں کہ سنا ہے وہ بینکس میں سے پیسے بھی ختم ہو جائیں گے کچھ دنوں بعد. مجھے تو کسی فورن بینک میں ڈالنے پڑیں گے ویسے جو تھوڑے بہت کمائے ہیں میں نے. مجھے کسی نے بولا, کیا کسی انکل نے میرے اچھے بولا, کہتے ہیں بھائی بات سنو, یہ جو تم نے پاکستانی بینک میں ڈالا ہوا پیسہ, یہ اگر فرض کرو وہ بینک ہی ختم ہو گیا تو تمہارے پیسے نہیں ملیں گے واپس. کسی گورے کے بینک میں ڈال دو, کم از کم وہ واپس دینے کے لیے مطلب آپ جواب تو دے سکتا ہے وہ. مطلب یہ سوچ اب یہ ڈیولپ ہو گئی ہے, اتنی ایکسٹریم سوچ پہ چلے گئے ہیں لوگ. اور کس طرح سے جو حالات ہیں ملک کے, مطلب آپ کی لائف بھی جو ہے یہاں پہ آپ اتنی کیا گنجان آباد جگہ کہتے ہیں نا جو زیادہ رہتے ہیں, یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے, میرے علاقے میں بھی ہو سکتا ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو بیسکلی مسئلہ یہ کہ وہ انسیکیورٹی بھی بڑھ رہی ہے. بڑا آدمی جو ہے بڑا ہوتا جا رہا ہے, چھوٹا آدمی چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. ہم جہاں پہ ہیں وہیں پہ چل رہے ہیں. تو وہ بیسکلی مسئلہ ہے باس. بڑے آدمی کو چاہیے پہلے سرنڈر کرے, بولے یار کہ یہ میں ہوں, ختم بات, کل سے میں یہ ہوں, اور باقی پریکٹیکلی ہوں. اس کے دل میں سے یہ نکل جائے یار نوٹ میں نے بہت کما لی باس, اب تو بہت بینک بھرے میں, نہ صرف پاکستان کے بلکہ باہر کے بھی. کہانی نوٹس آگے آ چکی ہے, اب ٹیکسٹ بکس میں نام آنے کا شوق ہے سب کا, کہ گینس بک میں صحیح. تو بیسکلی چکر یہ کہ وہ جب تک وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی نہیں کریں گے. ہم بھی چوری کرتے ہیں, کیوں ہیں, کیونکہ وہ بھی کرتے ہیں. ہم کیوں کرتے ہیں چوری, سب لوگ اپنے کام میں چوری کرتے ہیں. ہمیں کیا بلا دیا, آپ کو بولنے کا موقع سوری آپ صحیح بولے, میں خوش ہوں, میں بہت خوش ہوں. سوری ایک مختصر سے وقفہ لیں اور پھر تھوڑا سا معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو صحیح فرمایا جو کچھ ہے, اور تھوڑے سے حالات نازک بھی ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی تو سلور لائننگ ہوگی, کوئی نہ کوئی تو آسرا, کوئی نہ کوئی تو دعا ہوگی. ایک مختصر وقفہ لیجیے, پھر اس راستے کو تلاش کرتے ہیں. کا بہت شکریہ. اسفر امانی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک تو کال سے ان سے بات کر لیں. ہنا صاحبہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم ہنا بہن. وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے. جی ہم مانی اسفر کے فالوورز ہیں, ان کے ریڈیو شو اور ان کے پروگرامز دیکھتے ہیں.
جی بہت شوق سے. یہ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی رسپانسبلٹی کا ہی ٹاپک ہے. ہمارے ابھی ہم لوگ عید پہ نکلے تیاری کرنے, اتنی مہنگائی سب چیزیں, اور جب ہم گھر آ کے دیکھتے تھے تو وہ ہمارے وزیر اعظم نے یہ بہت سے لوگوں کو ڈنر پہ بلایا ہوا ہے, افطار ڈنر ہو رہا ہے اچھی اچھی ہوٹلوں میں. ایران میں دیکھیں کیسے کرتے ہیں وہ لوگ نہیں افورڈ کرتے تو وہ بتاتے ہیں, وہاں کے لوگ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیں. ہمارے ملک میں طرح کیوں نہیں ہوتا؟ بہتر ہے نا بہن, بہتر. مصطفیٰ صاحب ہیں کراچی سے. مصطفیٰ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب علی فرمائیے. جی اصل میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جو آج گیسٹ ہیں جی وہ بھی دے آر ٹاکنگ مور اباؤٹ دا پریویلنٹ پرابلمس ان دا کنٹری رادر دین ٹاکنگ اباؤٹ دا سولوشن اور ویدر کہ ہماری رسپانسبلٹی ایز سچ ہے یا نہیں. آئی تھنک کہ جنرل باتوں پہ تو کامنٹس آپ کے پاس آتے ہی رہیں گے. جی صفائی ہمیں جنرل باتوں پہ تو آپ کے پاس کامنٹس آتے ہی رہیں گے, صفائی کا, لا اینڈ آرڈر کا, وچ آر سرٹنلی ویری امپورٹنٹ. بٹ آئی تھنک یوتھ کے حوالے سے, اور ظاہر ہے پرابلی آپ تینوں لوگ افراد اور میں خود بھی وی آر پریٹی ینگ اینڈ آف کورس the future of the country depends on us to some extent as well. I think کہ ایک ریسپانسبلٹی جو ہم بھول جاتے ہیں وہ ہے پولیٹیکل ریسپانسبلٹی. جمانی عرض پر جو پرابلمس بتا رہے ہیں وہ آف کورس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے they are all connected with the political system. If the political system changes, these problems جو ہے وہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہر دفعہ کہ یہ پرابلی ان میں بیٹرمنٹ آئے گی. I think as young people we need to get involved in politics and I'm not a worker of any political party right now. نہیں مصطفیٰ صاحب آپ نے بہت خوبصورت اور کمال بات کی, اس پہ بھی آتے ہیں. خلیل صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم خلیل صاحب. جی وعلیکم السلام. جناب والی فرمائیے. جی فیصل صاحب آپ کے ساتھ مانی اور رسول بیٹھے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ینگ جنریشن آئیڈیلائز کرتی ہے. جی میں ایکچولی میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اس طرح کا ہمارے ملک میں سسٹم ڈیولپ ہو جائے جس سے یہ ہو کہ جو خاص طور پہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں اس طرح کے لوگ جو ہے ایز ایڈوائزرز اپوائنٹ ہوں, اور جب یہ لوگ ایڈوائزرز اپوائنٹ ہوں گے تو یہ لوگ جو آئی فیل دے ول بی پرفارمنگ بیٹر. اور جب یہ لوگ ایز ایڈوائزرز اپوائنٹ ہوں گے تو اس کے بعد ہوگا کہ یہ جو ہے یہ اکاؤنٹیبل ہوں گے پبلک کو. وین دے آر اکاؤنٹیبل ٹو دا پبلک آئی تھنک دین دا سسٹم ول بی آئی تھنک بیٹر ایز کمپیئر ٹو دا پریزنٹ سسٹم. ویری خیال صاحب بہت شکریہ. جو مصطفیٰ صاحب نے بات کی وہ اتنی اربوں روپے کی کیونکہ ہم یہ تو شکایت کرتے ہیں کہ جی لیڈر نے اس نے غلط ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ایسے ہی ہیں. اگر آپ کو شکایت ہے تو آئیے. اس کی وہ اچھی بات عمران خان وجہ ہے کہ غیر سیاسی صرف جانور ہوتا ہے. دنیا میں ہر انسان جو پیدا ہوا سیاسی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو بات اس سے زیادہ ایکچولی جو ایپٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک پولیٹیشین جو ہے اس کی صرف نیگیٹو کانوٹیشن نہیں ہے. ہمارے یہاں پولیٹکس کیا ہے پولیٹیشین, یا اگر بولے منسٹر ہے تو وہ پبلک سرونٹ, آپ کے ہی ووٹ سے آیا, آپ کے ٹیکسز سے پیسے جاتے ہیں اس کو, ہے تو وہ آپ کے لیے کام کرنے کے لیے, لیکن ہم اس کو بولتے ہیں وہ ہے تو ایسا ڈرتے ہیں اس سے, ایسے پتہ نہیں. تو ہر چیز ریورس میں ہے نا, تو کانوٹیشن نیگیٹو ہے. اس سے بڑی بات جو انفیکٹ عمران خان کی اس سے ہم نے انٹرویو کیا اس میں بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات بولی. انہوں نے کہا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میں سوشل ورک کرنا چھوڑ دوں, جبکہ پولیٹیشینس کو کرنا چاہیے سوشل ورک. دیٹ از دیئر جاب ٹو ڈو سوشل ورک. دیٹ از دا پازیٹیو کانوٹیشن ٹو وچ آئی ایکچولی بلیو مصطفیٰ کمال از ڈوئنگ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. ٹھیک ہے, you know, so that way we support all those people who are doers. باتیں تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں, بہت کون باتیں نہیں کر رہے. also in addition I feel political responsibility. اگر یوتھ, آپ کا بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب, آپ نے مجھے یہ کہا کہ میری عمر کم ہے, کاش کہ ایسا ہوتا, میں تھوڑا ذرا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے قدرت کی لگتا ہوں, لیکن وہ نہیں. لیکن یہ جو یوتھ ہے واقعی, اگر آپ یا جو اس وقت جو جنریشن ہے جس کے پاس طاقت ہے جو کہ 60% ہے ہمارے ملک میں, اگر وہ پولیٹیکلی اویئر ہو کے پولیٹیکلی انوالو نہیں ہوں گے تو پھر تو یہ سائیکل یہی چلتی رہے گی. باری ہے اور ان کی باری ان کی باری, ایسے ہی رہے گا. اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اچھا ہے یا برا ہے, لیکن یہی ہے, اس سے شکایت کرنا بیکار ہے. بالکل. اور دوسری جو آپ نے کہا کہ پولیٹیشین یا جو منسٹر ہوتا ہے اس کی کانوٹیشن ہے پاور کی, لیکن ایک اور چیز بھی ہمارے ساتھ پالیٹکس سے ایسوسیٹ کر دی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ جی سیاست کا مسئلہ مطلب ہے جیل, سیاست کا مطلب ہے مار, اور سیاست کا مطلب ہے اگر آپ اپوزیشن میں آئے تو گولی. ایسا تو نہیں ہے. اب 2008 آ گیا ہے, اب جیل جانا ضروری نہیں ہے سیاست کرنے کے لیے.
عمران خان صاحب ابھی تک صحیح سے جیل نہیں گئے. ہاں صحیح سے نہیں گئے. لوگ تانے مارتے ہیں, لوگ تانے مارتے ہیں کہ آپ جیل بھی نہیں گئے, آپ کیسے, کس قسم کا تانا ہے, کس قسم کا جیل تو چور چکے جاتے ہیں. دیکھیے شاہین صاحب آج تک جیل نہیں گئے, وہ تو ان کے لیے جیل بھی بنائی جائے تو بہتر ہے. اور سے بہت سے لوگ ہیں جو جیل نہیں گئے لیکن سیاست میں ہیں. تو جیل جانا تو میرے خیال سے اب سن 2008-2009 آ رہا ہے, جیل جانا ضروری نہیں, اور نہ ہی میرے خیال سے مارے کھانا سڑکوں پہ. بیسکلی لوگ کیوں نہیں آتے سیاست میں, ینگسٹرز کا ایک تو ماں باپ نے پہلے وہ جو بیج بویا کہ بیٹا کالج جاؤ گے, کیونکہ کالج سے سٹارٹ ہوتی ہے نا سیاست ہمارے یہاں, تو جاؤ گے تو کالج میں جانا, اور اگر کوئی سیاسی پارٹی بلائے, یہ میرے ابا نے مجھے دماغ میں بسا, تو تم کالج نہیں جانا, بے شک کلاسز اسکپ کر کے واپس آ جانا. اور میں نے بھی یہی کیا کہ ایک طرف میرے ایک جاننے والے کی پارٹی تھی, ایک طرف ایک اور جاننے والے کی تھی, 2 ہی ہوتی ہیں کراچی میں پارٹیاں, تو اس وقت تو 2 ہی تھیں, اب تو زیادہ ہو گئی کچھ. تو کیا نام ہے, میں نا ادھر گیا, ڈرتا تھا ان دونوں سے, اور دونوں میں کچھ خوفناک قسم کے لوگ تھے اس زمانے میں. تو مجھے لگا کہ یار کہ نہیں باس, یہ لوگ صحیح نہیں ہے, مطلب آپ کس کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں. ایک بندہ جس کے منہ میں کیا نام ہے تیلی ہے اور یوں کر کے بلاتا ہے, تو وہ صحیح بندہ تو نہیں ہوگا نا بھیا. تو آپ کے دماغ میں جو امیج بن رہا ہے, نہ صرف کراچی شہر میں بلکہ گھوٹکی کے اندر بھی, اور وہ سانگڑ میں بھی, اور جہاں پہ وہ دھماکہ ہوا کہاں پہ جو تو بول رہا تھا اس کا نام بھی, بھکر میں بھی, XYZ کہیں پہ بھی, چاہے اوپر ہو, کیونکہ ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ لیتے ہیں, ویسے ملک کو دیکھ لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں صحیح نہیں ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ ہوتا, ہمارے کچھ 2 ٹیلی ویژن اداکار تھے, ان کو ایک مشہور سائی ہیں یہاں پہ کراچی کے اندر, ان کے پوتے نے بلوا لیا یوں کر کے, ادھر آ, اس کو ذرا بلانا, وہ جو اداکار 2 بیٹھے ہیں ان کو ذرا ادھر بلاؤ. بورڈ بیسن پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ چلے گئے. سوری یار, نہیں میں نام کو لے رہا ہوں, نام تھوڑی لے رہا ہوں, ایکشن بھی لا لے. اچھا بھیا ادھر آئیے بھیا, آپ دونوں سے مجھ سے ملاقات کرنی ہے. لکھنؤ کے تو جب یہ حالات ہوں تو نا, میں پھر آپ کہتے ہیں یار یہ تو کام ہے نہیں, کیا بھیا ہمارا کام نہیں ہے, پھر کوئی بیچ آپ کودیں گے, ڈیفینیٹلی گولی پڑے گی, چماٹ پڑے گا, کچھ تو ہوگا بھیا, کچھ تو ہونا ہی ہونا ہے آپ کے ساتھ. ہم نے نوٹس کیا کہ 70s کے بعد, انفیکٹ مجھے ہمارے اما ابا اور جو چچا وغیرہ کی جنریشن تھی, وہ یونیورسٹیز دیکھ گئی. ہمارے یہاں جب بڑے ہونے لگے 80s میں, تھینکس ٹو ضیاء صاحب اگین, کہ ہم نے صرف ہر چیز اسٹریٹس دیکھی, اسٹریٹ کرکٹر, اسٹریٹ ایکٹر, اسٹریٹ پولیٹیشین, اسٹریٹ XYZ, اسٹریٹ دس, اسٹریٹ دیٹ, ایجوکیشن, ایوریتھنگ واز اسٹریٹ بیسڈ. اب ہم کیا ہیں, اسٹریٹ وائز ہم کیا کریں جب ہمیں یونیورسٹیز کالجز نہیں ملیں گے. تو جو ہم لکی تھے کہ جو باہر پڑھنے چلے گئے تو کچھ ہو گیا, تو ایکسپوجر ہو گیا, ہماری تو جنریشن کو ملا. اور میں تو یہاں پڑھا ہوں تو مجھے تو پتا ہے زیادہ کیا چکر, کیا مسئلے ہیں یہاں پہ, جو جس طرح کے مسئلے ہیں. آپ ایک فرض کریں, آپ نے ارادہ کر لیا, آپ ایک شریف آدمی لگتے ہیں شکل سے بھی ویسے بھی, تو آپ نے بولا اپنے کالج میں اٹھ کے یار کہ میں ایک پارٹی بناؤں گا جس میں باقی جس کا ہم موقف ہوگا کہ صحیح کام کرنا ہے. مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی کا پہلی بات تو یہ کوئی کام نہیں, کالج میں منشور ہوگا یہ ہوگا کہ یار کالج میں ایک لائبریری بنے گی, کالج میں صفائی ہوگا, کالج میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا نہیں ہوگا. اصل میں تو یہ کام ہونا چاہیے. بالکل آپ کر کے دکھائیں باس, گولی پڑے گی, گولی بتا رہا ہوں, سیدھی سی بات ہے, گولی پڑے گی. تو پھر آپ کیا آلٹرنیٹ کیا اس کا؟ 2 باتیں میں کہنا چاہوں گا. جنہوں نے بات کہی منہ میں تنکا اور اسٹائل, تو یہ صرف اسٹوڈنٹ لیول پہ نہیں, یہ آگے بھی ہوتا ہے. نہیں, میں نام لینے کی جسارت نہیں کروں گا. ایک پولیٹیشین, بڑے سینئر پولیٹیشین کا انٹرویو میں نے کیا جب وہ اسٹوڈیو میں داخل ہوئے, تو یہی تو کچھ حالات ایسے ہی تھے, اور میں نے وہ شو تقریباً 15 منٹ ڈیلے کیا, ان سے بیٹھ کے ان کو پہلے ٹھنڈا کیا, پتہ گوشت کھا کے آئے ہوں, اور 10 منٹ کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ سے ٹھیک ہے شو صحیح سے ہو جائے گا کیونکہ آپ صحیح آدمی لگتے ہیں, کیونکہ میں نے 10-12 منٹ ان کو بڑا ٹھنڈا کیا, سمجھایا تنکے نکال دے. جو بندہ ہم نے اندازہ لگا لی, میں نے بے شمار انٹرویوز کیا, آپ نے شاید مجھ سے بھی زیادہ کیے ہوں گے انٹرویوز. جو بندہ شو سے پہلے پوچھنا شروع کرتے نا کہ کیا شو ہے, ذرا نوعیت بتائیں, اچھا سوال کیا کریں گے, وہ بندہ ہی صحیح نہیں ہے, اس کو تو سائڈ پہ کرنے آپ. وہ بندہ کرپٹ ہے, خراب ہے, یعنی کہ اس کو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں چیک نہ ہو جائے. وہ ہم نے مصطفیٰ کمال کا انٹرویو کیا, ہم نے عمران خان کا کیا, یہ 2 بندے مجھے اس لیے صحیح لگتے ہیں کہ ان کو ڈر نہیں ہے کسی بھی چیز کا. آپ کچھ بھی پوچھ لیں گے یہاں سے, یہ پوچھو آپ کسی پولیٹیشین, ان پہ ڈاؤٹ نہیں ہے نا, ان دونوں پہ نہیں ہے نا, پتہ ہے. یہ والا تجربہ آپ نے بالکل صحیح بات ہے. لیکن خوش قسمتی مجھے کچھ اچھے لوگ, اب اس اگر میں گیج پہ دیکھوں تو میں سوچ رہا ہوں کچھ اچھے لوگ ملے تھوڑے. دوسری بات جو آپ نے کی, وہ کہتے ہیں کال ہے ووٹ کی, ان سے بات کرنے, پھر میں آپ کو یونیورسٹی جا کے جو پولیٹیکل ہے اس کی بھی بڑا بہترین میرا ایک ایکسپیرینس ہے بتاتا ہوں. بابر صاحب ہے لاہور سے. السلام علیکم بابر صاحب. فیصل بھائی بہت شکریہ. جناب والی بہت شکریہ, آپ نے کال کی, فرمائیے.
سر میں ٹاپک کے بارے میں تھوڑا سا کہنا چاہ رہا ہوں. یس وی آر ریسپانسبل, وی ڈونٹ نو آور بیسک رائٹس. جیسے یہ ابھی نے بات کی تھی کہ جب فیصل بھائی کے ساتھ مسئلہ ہوا ان کا FIR درج نہیں تھی ہو رہی جی, تو انہیں نہیں پتا کہ ان سے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہے, ہم کس طرح کس ڈپارٹمنٹ میں جائیں, کون سی اپلیکیشن دیں. جی تو جسٹ ہم کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات سر یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں جلدی سے کہ ہمیں کوئی بھی ہم کام شروع کرتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں. اگر آپ اس کام کو اس وجہ سے شروع کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے تو ہم اپنے آپ کو بہتر بنا لیں گے. جی, اگر ہم اس کو اس نیت سے شروع کریں کہ ہم نے اپنے ملک کو بہتر بنانا ہے, اس سے یہ ہوگا کہ ملک بھی بہتر ہو جائے گا اور ہمارا اپنا کوئی بھی کام ہے وہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. رائٹ بابا صاحب, بہت شکریہ. عبد الستار صاحب سعودی عربیہ سے, السلام علیکم جناب. عمیر صاحب سعودی عربیہ سے, السلام علیکم جناب. السلام علیکم. معاف کیجیے گا, عمیر صاحب کراچی سے, معاف کیجیے گا عمیر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جناب والی فرمائیے. سر میرا سب سے پہلے آپ تینوں کو عید مبارک. عید مبارک. کافی صحیح, مگر میں 3 باتیں کہوں گا, ٹائم بھی لوں گا آپ کا. سر مختصر کہیے گا, وقفہ. 3 ہی باتیں, 3 ہی پوائنٹ. جی جی, تینوں سے کہ فرسٹ آف آل کہ ہمارے جو اداکار خاص طور پہ اثر بھائی ہیں, مانی بھائی ہمارے, اگر یہ تھوڑا سا ساتھ دیں پبلک کا, پبلک یا روڈ پہ آگے ورک شاپ کریں, تھوڑا ورک گروپ کریں اگر نا, بہت کچھ چینج ہو سکتا ہے, بہت کچھ کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز یہ کہ اگر مینجمنٹ کو چینج نہیں کر سکتے تو مگر مینجمنٹ کو ٹرو وے تو بتا سکتے ہیں کم از کم کہ یہ صحیح وے ہے, اس پہ چلے تو ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور تیسری آخری بات, بس میڈیا بہت ہمارا ساتھ دیتا ہے, مگر اگر میڈیا صحیح کام میں ساتھ دے ہمارا. بہتر جی, بہت شکریہ آپ نے کال کی. عمیر صاحب ایک مختصر وقفہ لے لیجیے. جو عمیر صاحب نے بات کی بڑی ضروری ہے, اور میں اپنا ایک جو یونیورسٹی کا تجربہ ہے وہی بتاتا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے, ہم بات کرتے ہیں. نیوز روم میں جو لوگ خبریں پڑھتے ہیں ان کو میرا سلام اور داد ہے کہ وہ چہرہ سیدھا رکھے ہوئے جو خبر پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں, وہ بیچارے شاید اپنے دل کی بات صحیح سے کہہ بھی نہیں پاتے. ہم ابھی وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ آگے دیکھتے ہیں کیا کریں, کیا حل ہے, کیا مسئلہ ہے. وہ نیوز روم والے تو شاید نہ کہہ سکیں, لیکن ہم 3 یہاں بیٹھے ہیں. میں پہلے کہہ دیتا ہوں کس قسم کا واہیات مذاق ہے یہ. ہم کیوں اپنے آپ کو برباد یوں کر رہے ہیں, کیوں ہم اپنی اس سرزمین پہ مٹی پہ بلا وجہ خون بہا رہے ہیں, کس کو مار رہے ہیں اور کس کے لیے ہم مر رہے ہیں؟ ہے کوئی جواب اس کا دوست؟ ہم کیا کہیں, کیا کریں, کون سا مسئلہ ڈھونڈیں, کون سا حل ڈھونڈیں؟ نہ مارنے والا پکڑا جا رہا ہے, کون مار رہا ہے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. انڈیا مار رہا ہے, امریکہ مار رہا ہے, اسرائیل مار رہا ہے, یا ہم خود ہی مار رہے ہیں بیسکلی. کیونکہ پھر وہ لنک کریں آپ پیچھے, وہ جو 11 سال امن کے گزرے تھے زیاد صاحب کے, وہ بڑے امن والے سال تھے اور اس میں بڑا ترقی بھی ہوئی تھی, سو کالڈ ترقی. یہ اس کا وہ جو بیج بویا گیا تھا وہ اب نکل رہا ہے. وہ کوئی خود کش حملے کے ذریعے نکل رہا ہے, کوئی اغوانیوں کے ذریعے نکل رہا ہے, کوئی ہیروئن کلچر کے ذریعے نکل رہا ہے, چرس اسلحے کے ذریعے نکل رہا ہے. تو وہ انکل زیاد جو تھے وہ ان کے دانت ملے تھے خالی, ان کو ثابت ہونا چاہیے تھا ابھی, تاکہ ایٹ لیسٹ ہم پوچھ تو سکتے ہیں ان سے کہ چکر کیا تھا انکل, آخر کیوں ہم نے لڑی جہاد, رشیا کو کیوں توڑ دیا ہم نے, کیا وجہ تھی؟ نہ توڑتے ہم رشیا کو, نہ وہ دنیا میں وہ بیلنس کا جو مسئلے ہیں جو اب کریٹ ہو رہے ہیں کہ ایک بدماش ہے, پہلے 2 ہوتے تھے, ایٹ لیسٹ 2 بدماش تو تھے. کوئی کہتا ہے یار وہ ایران نے وہاں پہ وہ ریولوشن کیسے آ گیا؟ وہ سمپل سی بات تھی کہ اگر امریکہ آنکھیں دکھاتا اس وقت, جو کہ انہوں نے سینکشن نہیں لگائے تھے خالی, تو رشیا کر جاتا, رشیا کرتا تو امریکہ کر جاتا. اب تو کوئی ایسا چکر ہی نہیں ہے نا, ریولوشن آنے کے چانسز ہی نہیں ہے بھیا. جس دن بھائی انکل امریکہ ختم ہوں گے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور امریکہ جو ہے اس سے ہم نے اتنے قرضے لے لیے ہیں کہ اب وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارا کام کرو. قرضے تو ہمیں لینے پڑیں گے کیونکہ ہمارے اخراجات ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں, کھانے والے بے تحاشا ہیں. گاڑیاں دیکھیں آپ ہماری جو بڑے بڑے لوگوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں, اس کے علاوہ ہم بڑے شاخر قسم کے لوگ. میرا ایک سوال ہے پورے پاکستان کی آرمی سے بھی اور پولیٹیشین سے بھی, کس دن کے لیے بنایا تھا یہ ایٹم بم؟ کہاں مارے, ادھر مارے نہیں, کہیں اپنے اوپر مارے. مجھے بتائیں یہ بنایا جب سے بنا ہے نا اس وقت سے ٹینشن صرف ہم لے کے گھوم رہے ہیں. کہتے ہیں جی کہ کس دن کے لیے بنا, اس کو کب یوز کریں گے دھمکی کے لیے, اس کو کبھی اس کو کیا کھانے ناشتے میں کھائیں, کیا کریں اس کا کیا کرنا ہے؟ ایران نے 2 جہاز پکڑ لیے ہیں امریکہ کے. ہاں یہ میں نے خبر ابھی دیکھی تھی یار. مطلب وہ پھر وہ بندہ صحیح ہے, داڑھی والا آدمی جو ہے احمدی نجات نڈر تو ہے, اس کی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ سیدھے آپ پہ احمدی نجات ہے, اس کے بالکل برابر چائنا ہے. مجھے بتائیں ہم نے صرف انڈیا سے سیکھا ناچ گانا اور فلمیں اور یہ چیزیں سیکھی, چائنا سے سیکھا کس طرح سے, چائنا سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. نہیں وہ ان سے بنواتے تو ہم جہاز
ان سے ہم نے ایک لفظ نہیں سیکھا. ہم پیپر ویٹ بھی ان کا استعمال کرتے ہیں بنا ہوا, سوئی تک ان کی بن کی آتی ہے. تو کرٹیسائز نہ کریں تو کیا کریں. ابھی دیکھیں نا جتنی ایجنسیز ہیں ہمارے ملک کے اندر, امریکہ وہ سی آئی اے, میں کہتا ہوں سلام ہے بھائی سی آئی اے کو, کہ ہمارے ملک میں ایک پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے اس کے بغیر آپشن کے, میں نام نہیں لوں گا اس پولیٹیکل پارٹی کا, ایک پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں ہمارے ملک کے اندر بغیر آپشن کے کہ آگے جا کے کیا ہوگا 20 سال بعد. امریکہ اگر القاعدہ بناتا ہے تو وہ پہلے وہ نوسٹراڈیمس ٹائپ کی کتاب بھی نکالتا ہے, تو پھر پتہ نہیں کیا کرتا ہے, تو لٹرم پٹرم کرتا ہے, پھر وہ کیا نام ہے لارنس آف عربیہ ٹائپ کا کیا نام ہے اسامہ بن لادن بھی بناتا ہے, پھر اس کو پہلے وہ جہادی ہوتا ہے, پھر وہ کچھ اور کو ہوتا ہے. مطلب ان کی پوری فلم ہے, وہ بڑے اچھے اسکرپٹ رائٹر ہیں, ان سے لکھوا لیا کریں. دیکھیں میرا پوائنٹ ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں, ہمارا مفاد ان کی ذمہ داری نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے کو اپنا مفاد کیوں نہیں دکھ رہا. جب آپ ایک وہ آپ کی سمپل سی مثال ہے کہ آپ مجھ سے بہت سارے پیسے ادھار لے لیں اور آپ کے پاس واپس لوٹانے کے لیے نہ ہو, تو پھر میں آپ سے کچھ بھی کروا سکتا ہوں, آپ کو میں بلیک میل کر سکتا ہوں, کہتا ہوں یار یہ نہیں کرو یہ کر دو. وہ ہماری سرکار سے کرا سکتے ہیں نا. ہماری قوم کہاں کھوئی ہوئی ہے, قوم جو ہے اس وقت سو گئی ہے ہاں ویلیم کھا کے. اینی ہے کراچی سے. السلام علیکم بہن. السلام علیکم سر, کیسے دعائیں آپ کی الحمدللہ, یاد رکھیے. حکم کیجیے. آپ نے کہا جو ٹاپک ہے آر وی ریسپانسبل, بہن وہ ٹاپک تو ختم ہو گیا لاہور میں, اس میں بم لگ گیا, وہ ٹاپک پھٹ گیا. اب تو یہ دو آنسو رو لیجیے. وہ ایکچولی کال میں نے تب کنیکٹ کی. جی جی بہن, سوری بہن فرمائیے. اچھا سر دیکھیں, ہم بالکل رسپانسبل ہیں. جس دن الیکشن ہوتے ہیں اس دن ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس وہ مونوگرام وہ سمبلز آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ووٹ کریں, ان کو ووٹ کریں, ان کو ووٹ کریں, لیکن کس دل سے ووٹ کریں پتہ ہے کہ ذمہ داری ہے, اور لیکن کس دل سے جائیں وہ پھر ساری چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. رائٹ بہن صاحب, رائٹ اینی بہن, بہت شکریہ. پھر وہی بات کہوں گا جو مصطفیٰ صاحب نے کچھ دیر پہلے کال میں کہا تھا کہ یا خود آ جائیے سیاست میں, یا پھر یہ شکایت اور غم چھوڑ دیجئے. یہی ہے, اگر یا ان کو چن لیجئے یا خود آ جائیے, ورنہ اس بحث کو چھوڑ دیجئے, کیونکہ اب میرا موڈ بہت اس وقت جو ہے دل بھاری ہے. عارف صاحب ہیں کراچی. السلام علیکم عارف صاحب. وعلیکم السلام جناب فرمائیے. جی فرمائیے. کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف شروع میں جی یہ بار بار آیا ہے کہ ایسے لوگوں کو غم اور اداسی نہیں ہوگی جن کا رستہ ٹھیک ہوگا. جی تو یہ جو سب ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری رانگ ڈوئنگز ہیں ان کا یہ بائی پروڈکٹ ہے. بہتر عارف صاحب, بہت شکریہ. شاید ہمارے برے اعمال ہیں, اعمال سے زیادہ ہماری بری وہ جو نہیں ہوتی, وہ میں بار بار مثال ایک ہی دیتا ہوں حضرت عمر فاروق کے زمانے کی, کہ جو آدھی دنیا کے مالک تھے, ان کے زمانے میں ٹینشن نہیں تھی, باقی زمانوں میں بڑی ٹینشن آئی بعد میں, کیونکہ وہ لا تھا ان کے ہاتھ میں, صحیح نا, غصے والے آدمی تھے وہ, لیکن ایٹ لیسٹ وہ انصاف کے ساتھ کرتے تھے چیزوں کو. اگر ویسے کہ حکمران ہو جائے اتنا ہی کیا نام ہے سادہ, اتنا ہی انصاف کرنے والا, مثالیں تو ہم بڑی بڑی دیتے ہیں, اور یہی بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ بھی انہی کی کوٹیشنز کوٹ کرتے ہیں, حضرت علی کی کرتے ہیں, عثمان کی کرتے ہیں, حضرت ابوبکر کی کرتے ہیں. کام بھی کریں نا ویسے, ٹھیک ہے, کام ہی کر لیں. میں ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں, اس نے بابر, میرے خیال سے لاہور سے بابر نے کہا تھا کہ ہمیں اپنا ہمیں روڈوں پہ نکل جانا چاہیے. نہیں ہمیں اپنے حقوق کا نہیں پتا کہ ہمارے فیصل قریشی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ کس نے کہا تھا روڈوں پہ, وہ بیسکلی کسی نے کہا کہ ہماری قوم کو کیا ایولیوشن کی ضرورت ہے یا ریولیوشن کی ضرورت ہے. کیا ہم روڈوں پہ نکل جائیں اور ہم بولتے ہیں ہمیں بس ملک صحیح کرو, پٹیاں باندھ کے بیٹھ جائیں کہ ہم کچھ نہیں کرتے, یا ہم توڑ پھوڑ کریں گے ملک صحیح کرو, جیسے لائٹ جانے پہ کرتے ہیں, تو یہ کریں اپنا گھر جلا کے, یا ایولیوشن پہ جائے. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہا, ہماری تو قوم یہ والی ہے کہ وہ سب سمجھتی ہے کہ ملک صحیح کرنے کے لیے روڈوں پہ نکلنا پڑے گا, وہ سمجھتے ہیں وہ مشکل کام ہوگا, اس لیے وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں. آئی تھنک دیٹس اے سائیکی آف دا ایوریج پاکستانی. وہ نکلتا اس لیے نہیں ہے بیکاز ہی از اسکیئرڈ, وہ سوچتا ہے کہ یار ابے چلنا, مار دیں گے, کر دیں گے. دیٹ از ناٹ واٹ ہی ہیز ٹو ڈو. کسی پاکستانی کو یہ نہیں کرنا کہ وہ گھر سے پتھر لے کے نکل جائے اور جھنڈا باندھ لے اور پٹیاں باندھ کے بولے پاکستان صحیح کرو. یہ نہیں کرنا, یہ 1947 تھوڑی ہے. اس کو یہ کرنا ہے کہ جو اپنا کام کر رہا ہے, صرف جو اپنا کام کر رہا ہے وہ صحیح سے کر لے, وہ اتنا اچھا کرے کہ اس کا ڈپارٹمنٹ اس کے ساتھ رائز کرے. وہ ڈپارٹمنٹ رائز کرے گا تو اس کا پورا انوائرمنٹ رائز کرے گا. پھر وہ اور وہ لکھا ہوا ہے, وہ کیا شعر ہے, مجھے صحیح سے یاد بھی نہیں ہے, خود ہی کہاں بلند بلند کرنے کا, وہی ہاں, کسی کو بھی یاد نہیں, مجھے بھی سب کو یاد اس لیے کہ وہ تو یاد ہی ہے, یاد ہی تو نہیں یاد, تو خود ہی کچھ بلند, پھر کچھ. ہمارے یہاں پہ مذہبی کوٹیشن سب کو یاد ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ایک دوسرے پہ مار رہی ہوتی ہے کہ وہ اگر وہ فلاں پھینکے گا تو وہ فلاں پھینکے گا, سب نے یاد کی ہوئی ہیں, صحیح نا, صرف مارنے کے لیے دوسرے پہ, عمل کوئی نہیں کر رہا اس پہ. قائد اعظم کی ساری باتیں, موٹی موٹی باتیں بھی یاد کی ہوئی ہیں تاکہ پھینک دیں, پیچھے تصویر بھی لگاتے ہیں. اب تو سننے میں ان کی سائڈ پہ ہوگی, پیچھے کسی اور کی آ گئی ہے. تو بیسکلی وہ جو باتیں کی ہیں ان لوگوں نے, یہ کری, انہوں نے تو کی تھی نا بیسکلی,
انہوں نے کچھ عمل کیا تھا, آپ بھی کچھ عمل کر لیں, کچھ آپ کی کوٹیشن یاد رہ جائیں لوگوں کو. چکر یہ اپنا کام کر لیں. اگر آپ چائے بنانے آپ کا کام ہے تو خدا کے واسطے چائے صحیح بنا, بالکل صحیح بنا. لیکن سمپل سی بات ہے, سمپل سی بات ہے, اس وقت ایک جو چیز ہونی چاہیے کہ جتنی پاکستان میں شہری حکومتیں ہیں ان کو پاور پراپر دینی چاحیے, پراپر پاور. میں یہ کہہ رہا ہوں چاہے لاہور کی ہو, چاہے گجرانوالہ کی ہو, وہ یہاں باجوڑ کی ہو, لیکن وہ سب پراپر پاور کا تو مسئلہ ہے. نہیں وہ دیں گے. اور پھر جو حکمران ہوں وہ مسئلہ ہے, وہ سب انفارچونیٹلی ہوگا نہیں, یہ سب خواہش ہے ہماری. پھر کیا ہوگا, یہ ہو تو کیا ہو رہا ہے, یہی ہوگا. یہ شام ختم ہوئی میری بدنصیبی ان سے باتیں کرنے کو, تو میں لگتا ہے کہ ایک آدھ بیٹھک اور کرنی پڑے گی. جلدی سے دو بات, جو بات خود کچھ کرنے کی ہے, اس اتوار کو ایک میری کوشش انکہی کی اور سما ٹی وی کی یہ ہے کہ کچھ سڑک پہ نکل کے توڑ پھوڑ گانا خاصہ جلسہ جلوس نہیں, کچھ پازیٹیو کام کرنے کی کوشش ہے. اس کی ڈیٹیلز کے لیے جو لوگ ساتھ دینا چاہیں وہ ہماری ویب سائٹ ہے ankahi.tv, یا فیس بک پہ بھی مجھے میرے نام کے نیچے دیکھ لیجئے, وہ ہے. اس اتوار کو انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے. اور جو بات یونیورسٹی کی کہنا چاہ رہا تھا, میں ایک دفعہ کراچی کی یونیورسٹی میں, میرا شوق ہے بچوں سے جا کے باتیں کرتا ہوں, لیکچر کرتا ہوں, تو ایک نام نہیں لوں گا کہ یونیورسٹی گیا تو وہاں سے باہر نکلا تو کچھ بچیاں کھڑے آٹوگراف لے رہے تھے, میں دے رہا تھا, تو ایک صاحب آئے, انہوں نے ایسے میرے کوٹ کو کھینچا اور کہتے ادھر آنا. میں سمجھا تو لہجہ مہذب تھا, میں سمجھا چائے وائے کو بلا رہے ہوں گے. میں کہا بھائی میں بھی ایک سیکنڈ میں آتا ہوں, تو کہتے ادھر تو آؤ. تو جو نے ادھر جو آؤ کی تو میرا پورا تصویر آئی میرے ذہن میں کہ اچھا کچھ گڑبڑ ہو گئی, سائن چینج ہوا آپ کا جو آپ کرتے ہیں, سوری. میں نے کہا بھائی, تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ ایک شخص تھا اور اس یونیورسٹی میں کئی 100 لوگ تھے, لیکن وہ ایک ان سب پہ بھاری تھا. نہ جانے کیوں, اگر ہم اپنی خودی کو بے خودی سے اوپر کر لیں گے تو وہ ایک شخص ہم کئی 100 پہ بھاری نہیں ہو سکے گا. اسفر صاحب, مانی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. بہت شکریہ. دعا گو رہے ہیں, اللہ کرے کہ لاہور میں جانی نقصان کم سے کم ہو, اللہ کرے بالکل بھی نہ ہو. اس دعا کے ساتھ کہ ہماری سب کی زندگی محفوظ رہیں گی. کل شب انشاءاللہ پھر ہی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.